الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور یہ بھی ابھی جو ہے نا وہ جیسے کہ ہم لاسٹ لیکچرز میں اہل کتاب کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بھی مختلف جو ہے نا وہ جو حکم ہے ان کے بارے میں۔ تو ابھی بھی جو ہے نا وہ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے من جو من کچھ ایسے بھی ہیں جو اگر تأمن ہو، امانت رکھیں ان کے پاس، بے قنطار ڈھیر مال، یؤدی ہی تو وہ ادا کر دیں گے، الیکا آپ کو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ نہیں کہ ساری ان کی جو ہے نا وہ جو غلط حرکات کرتے تھے وہی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جو پلس پوائنٹ ہے، جو ان کا پازیٹیو پوائنٹ کچھ لوگوں کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بستی ہے تو اس میں سارے کے سارے لوگ ہی جو ہے نا وہ برے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی طرف بلاتے ہوں گے، جو اللہ کی طرف سچے دل سے لوگوں کو بلاتے ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ چینجنگ نہیں کرتے ہوں گے۔ وہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو کہ اپنی کتاب میں تحریف نہیں کرتے، وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، تو ان کی کچھ تو ہے نا اللہ تعالیٰ تعریف یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت کے لیے کچھ رکھواؤ، اتنا ہی امانت کے لیے رکھواؤ، کہا جاتا ہے کہ پورا اگر احد پہاڑ جتنا آپ اگر لگا لیں کہ اگر پہاڑ جتنا سونا بھی آپ ان کے پاس رکھواؤ نا تو وہ ایز اٹ از آپ کو جو ہے وہ واپس کر دیں گے، اس میں سے ایک جو ہے وہ روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو امانت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ ہم سے اس چیز کا پوچھنا ہے کہ کسی نے تم سے امانت رکھوائی تھی، تم نے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں، وہ ایز اٹ از جو ہے نا وہ واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو کچھ ایسے ہیں جو اگر تأمن ہو آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بدینار ایک دینار کی، لا یؤدی ہی وہ ادا نہ کریں۔ دونوں کریکٹر اللہ نے بتا دیے کہ کچھ ایسے ہیں جن کو آپ احد پہاڑ جتنا سونا بھی دے دیں گے تو آپ کو لوٹا دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں ان میں سے کہ اگر آپ ان کو جسٹ ایک دینار، جیسے آج کل کا آپ 1 روپیہ کہہ لیں کہ اگر آپ ان کو 1 روپیہ بھی دے دیں گے نا تو وہ بھی جو ہے نا وہ ادا نہیں کریں گے، ایسے کہ جتنا آپ ان کو اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو کے کہ مجھے پیسے میرے واپس کرو، میرے پیسے واپس کرو، تب جا کے کہیں وہ جو ہے وہ واپس کریں گے۔ اگر یہی اگزامپل جو ہے ہم آج کل کے کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس سے کیا لے سکتے ہیں، کہ آج کل اگر کوئی کسی سے ادھار مانگنے جاتا ہے تو یہی ان کا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل اتنا برا ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی ادھار لیتا ہے تو وہ جو ہے یا تو دیتا ہی نہیں واپس، یا پھر بہت قسطوں کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ واپس کرتا ہے۔ تو جو لوگ ادھار دینے والے ہوتے ہیں، اب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ادھار لینے جائے تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے تو واپس ہی نہیں کرنا، وہ پہلے ہی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ یہ بہت ایک جو ہے نا وہ غلط نظام کی طرف ہم چلے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اتنے خوبصورت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پراپر بنائے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اگر تم کسی سے ادھار لو تو اسے لکھ لو، اور یہ بھی لکھو کہ میں کب واپس کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے کس لیے ہم پر کی کہ تاکہ کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی جو ہے نا وہ ایک سوسائٹی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان کو 1 دینار بھی دو تو وہ واپس نہ کریں گے، الیکا آپ کو، الا مگر ما دمتا جب تک رہیں علیہ اس پر، قائمہ کھڑے، یعنی آپ جب تک اس کے سر پہ کھڑے نہیں نہ رہو گے کہ بار بار کہ مجھے میرے پیسے لٹا دو، میرے پیسے لٹا دو، تب جا کے وہ کہیں جو ہے نا وہ واپس کرے گا۔ ذالک یہ بھی انہم اس لیے کہ قالوا انہوں نے کہا، لیسا نہیں ہے علینا ہم پر، فی الامیین امی میں، سبیل کوئی راہ۔ اب یہ جو اہل کتاب کے لوگ تھے نا یہ بہت ان کے نا انہوں نے اپنی اپنی چیزیں نکال لی ہوئی تھی، مینس کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی رستے میں سے چیز ملتی ہے اور اگر تم اس کے ارد گرد دیکھتے ہو جو بستیاں ہیں وہ اہل کتاب کی ہیں تو پھر جو ہے نا تم اعلان کرو گے اور کہو گے کہ جو ہے اعلان کروا کے کہو گے کہ جس کی چیز ہے یہ لے لو آ کے، لیکن اگر تمہیں کوئی چیز ملی ہے اور اس کی ارد گرد کی جو بستیاں ہیں وہ امی جین کے، امین کے، وہ جو قوم ہے امی ہے، تو پھر تم جو ہے نا وہ چیز اپنے پاس رکھ سکتے ہو، وہ تمہاری ہوئی۔ یہ ان کے اپنے ہی کنسیپٹ تھے، اور کچھ ان کے یہ بھی تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تم نے سود لینا ہے تو تم اپنی بستی والوں سے سود نہیں لے سکتے، اگر تم امی ہیں کوئی باہر کے ہیں جن سے تم نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو ان کے ساتھ تم سود لے سکتے۔ تو یہ انہوں نے خود سے ہی جو ہے نا وہ اپنی چیزیں بنا لی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ بولتے عَلَى اللَّهِ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹ، وہ کیا جھوٹ بولتے، سب کچھ خود سے یہ کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا، اور وہ خود
سے ہی سب کچھ بنا کے باتیں اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ہماری طرف سے، ہم خود ہی یہ چیزیں گھر کے بنا رہے ہیں اپنی طرف سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، من جو اوفا، پورا کرے، بعہدہ، اپنا وعدہ، واتقا، اور پرہیزگار رہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یحب المتقین، دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ان لوگوں کا جو ہے تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا بھی کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی سے ادھار لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں اس مدت تک تمہیں واپس کر دوں گا، یا اگر ادھار نہ بھی لے، کوئی اور بھی کسی معاملے میں کوئی عہد کرتا ہے کہ میں یہ کام تمہارا اس ٹائم پہ کر دوں گا، اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے، تو اگر وہ اپنا عہد پورا کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ دوست رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کو۔ پرہیزگاری کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم اللہ تعالیٰ جو عمل کر رہے ہیں نا وہ ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہو، مینس کہ کہ ہم نے جسٹ زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دینا، ٹھیک ہے، ہم نے دل سے بھی اس کو قبول کرنا ہے، اور وہ کیسے کرنا ہے، جب ہم دل سے اس کو قبول کریں گے تو وہ ہمارے جوارح میں بھی نظر آئے گا۔ جوارح میں کیسے نظر آئے گا، مینس کہ جو ہم عمل کریں گے اس سے ہمارے دکھے گا۔ ایسے ایگزامپل لے لیں کہ کوئی کچھ ہوتے ہیں نا نیک اللہ کے لوگ، ان کو دیکھ کے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ایسے ہی کہ ان لوگوں کو دیکھ کے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے اعمال سے، ان کے کاموں سے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، اچھا جو آیت میں ابھی پڑھنے والی ہوں نا، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنا عہد پورا نہیں کرتے، جو اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے 5 اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں، اور یہ بہت بڑی سزائیں ہیں۔ اور اس آیت کو آپ نے لازمی غور سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، پہلے ہم وہ پڑھیں گے کہ وجہ کیا تھی، اور پھر جو ہے ہم اس کی سزائیں پڑھیں گے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لوگ، یشترون خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کا وعدہ، وایمانہم، اور اپنی قسمیں، ثمنا، قیمت، قلیلا، تھوڑی۔ پہلے ہم جو ہے نا اس حصے کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے لوگ جن کے لیے سزائیں ہیں، کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ اللہ کا عہد خریدتے ہیں۔ ہم نے کون سا عہد اللہ سے کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جو ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے الاسطہ کا وعدہ جو ہے نا اللہ سے کیا تھا۔ اس دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری جتنی بھی روحیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اینڈ تک، جو قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا ہے، اللہ نے سب کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم یہ اقرار کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ لا الہ الا اللہ، ہم اس دنیا سے آنے سے پہلے اللہ کا یہ اقرار کر چکے ہیں، اور ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جو یہ عہد ہے، اور جب یہ آپ عہد کرتے ہو نا کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کا، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ رب آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا رب کیا ہے، جب ہم نے سورہ فاتحہ سٹارٹ کی تھی، میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ رب وہ ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، کہ اس نے ہی ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور وہی ہے جو ہمارا سارے کار ساز، جو ہم کام کرتے ہیں اس کا کار ساز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ایسے ہی پیدا کیا اور بھیج دیا کہ جاؤ یہ دنیا ہے تم جاؤ، اور اب تم جو ہے اگر نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر برے مال کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ احکامات میری طرف سے آئیں گے۔ اللہ نے ایک پراپر، ایک ہر چیز ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجی کہ دیکھو یہ راستہ ہے، اس پر چلو گے تو یہ ہوگا، یہ اس راستے پر چلو گے تو یہ ہوگا۔ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے۔ ہم ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وہ عہد بھول چکے ہیں۔ ہم نے جو اللہ سے کیا کہ لا الہ الا اللہ، جو لوگ گرامر جانتے ہیں، جو لوگ تجوید جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ جو لا الہ جو ورڈ ہے، یعنی کسی ورڈ کے اینڈ پہ اگر جو لاسٹ ورڈ ہے اس کے اوپر زبر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کی نفی، ہر چیز کی نفی، کہ لا الہ، کہ ہم ہر چیز کی نفی کرتے ہیں، ہر خدا کی نفی کرتے ہیں، الا اللہ، مگر خدا کی نہیں کرتے۔ ہمارا صرف ایک ہی خدا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ہم عہد بھول چکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تین عہد کے بارے میں آتا ہے
قرآن پاک میں موسٹلی ایک وہ عہد جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا. دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہود کے علماء سے لیا تھا، جو تورات انجیل کے علماء تھے نا، ان سے اللہ نے لیا تھا کہ وہ اپنی بکس میں تحریف نہیں کریں گے، وہ اپنی بکس کو بدلیں گے نہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ایز اٹ از جو ہے نا وہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے تقریباً ساری موسٹلی جو احکامات تھے بدل دیے. کس لیے؟ کچھ پیسوں کے لیے. جو امیر لوگ ہوتے تھے اگر وہ کوئی احکامات فالو نہیں کرتے تھے تو وہ ان سے پیسے لے کے جو ان کی سزا ہوتی تھی اس کو بدل کر کوئی اور ایزی سزا دے دیتے تھے. یہ ان لوگوں نے حرکات کی، اللہ کے عہد کو توڑ دیا. اور تیسرا عہد جو ہے وہ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا. انشاءاللہ یہ کچھ آیات کے بعد 2-3 آیات کے بعد وہ بھی عہد آ جائے گا، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پھر بتاؤں گی. تو وہ اللہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے خریدا اللہ کا وعدہ، وہ ایمان ہی، اور اپنی قسمیں. اور اگر ہم آج کل کے لوگ دیکھیں، ہم بھی وعدہ کرنی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. موسٹلی اگر آپ جو ہے نا وہ شاپنگ کرنے جائیں، میں نے تو موسٹلی دیکھا لوگوں کو اس طرح کہ اگر آپ بازار میں شاپنگ کرنے جائیں تو اگر آپ کوئی قیمت ان کو بولیں کہ یہ اس قیمت پہ ہم لیں گے، تو وہ آگے سے دکاندار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو میری تو اتنی جو ہے نا وہ اپنی نہیں قیمت، اس ڈریس کی قیمت نہیں بنتی، میں نے اپنا تو آپ سے کچھ لیا ہی نہیں. اتنے لوگ ان کو مذاق کے طور پہ، اتنا ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی سزائیں ہیں ہم جو اللہ کی قسم مذاق میں بھی اٹھاتے ہیں. آگے ہم جو ہے وہ 5 جو میں نے سزائیں کہی ہیں نا آپ کو، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. کس لیے وہ سزائیں ملے گی؟ جو اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ میں نے کام کیا، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا. تو خدا را یہ اللہ کی قسم جو ہے نا یہ تو اٹھانا چھوڑیں. کوئی مذاق نہیں ہے اللہ کی قسم کہ ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. اور اگر وہ جھوٹی قسم ہوتی ہے تو کتنی سزا ملتی ہے. اولئک، یہی لوگ، لا نہیں خلاق کا حصہ. یہ اب ان کی سزائیں شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. سب سے پہلے کیا؟ اولئک، یہی لوگ، لا نہیں خلاق کا حصہ، لہم فی الآخرۃ، کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا ان کو. ولا، اور نہ ہی یکلمہم اللہ، نہ ان سے کلام کرے گا اللہ. کتنی بڑی سزا کہ اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا، بات ہی نہیں کرے گا. ولا ینظر، اور نہ ہی نظر کرے گا الیہم، ان کی طرف، اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا تک نہیں. یوم القیامت، قیامت کے دن. ولا، اور نہ ہی یزکیہم، انہیں پاک کرے گا. احادیث میں آتے نا کہ مومن جو کچھ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ ان کو تھوڑی دیر جو ہے نا وہ جہنم میں بھیجا جائے گا. جب وہ پاک کر دیے جائیں گے، گناہ ان کے اتار دیے جائیں گے، تو پھر وہ واپس جو ہے نا ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ بالکل پاک نہیں کیا جائے گا، بالکل ان کو جو ہے وہ دوبارہ جنت میں نہیں بھیجا جائے گا. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دوزخ میں رہیں گے. سوچنے والی بات ہے. اور آج کل تو ہم مذاق میں اتنی قسمیں اٹھا دیتے ہیں، اتنی قسمیں اٹھا دیتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا. وَلَهُمُ، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. دردناک ایک عذاب تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن اوپر سے دردناک عذاب، اتنی سخت سزائیں ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ہمارا اپنا نفس ہی کرواتا ہے ہم سے گناہ کی طرف. کہ ہمارے اندر نفس ہوتے ہیں، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے اور ایک نفس جو ہے نا امارہ ہوتا ہے. جو نفس امارہ ہوتا ہے نا یہ ہمیں برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر آپ آئی تھنک 13 پارہ پڑھیں نا تو اس میں اسٹارٹنگ میں ہی ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے میری جو نفس حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو میری نفس لوامہ ہے نا امارہ، نفس امارہ مجھے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جب بھی آپ جو ہے وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں نفس لوامہ عطا فرما، کہ نفس لوامہ جو ہے نا وہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ہم نے نیک عمل کرنے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے. اور جو نفس امارہ ہے وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جب بھی آپ نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں تو یہ اللہ سے دعا لازمی کیا کریں کہ اللہ مجھے نفس لوامہ عطا فرما. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ، اور بے شک، منہم، ان میں سے، لفریقاً، ایک گروہ ہے. کن میں سے؟ اہل کتاب کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہ یلعون، مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانیں، بالکتاب، کتاب میں، لتحسبوہ، تاکہ تم سمجھو اس کو، من الکتاب، کتاب میں سے، وما، اور نہیں ہوں وہ من الکتاب، کتاب میں سے. اب یہ کیا ہوتا تھا؟ ڈیفینیٹلی اب وہی بات چل رہی ہے کہ وہ کیسے اپنی جو ہے نا وہ کتاب میں حریف
کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے. اور کہ اگر کوئی جیسے مجھے تو ترجمہ آتا ہے قرآن کا، اگر میرے سامنے قرآن کا کوئی ترجمہ غلط کرے گا تو میں تو جو ہے وہ اس کو روکوں گی کہ نہیں تم غلط پڑھ رہے ہو ترجمہ. لیکن جن لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، ان کے سامنے اگر کوئی غلط بھی بول دے گا تو ان کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ غلط بول رہا ہے. یہی حساب اس ٹائم پہ جو ان کے علماء کا تھا کہ وہ غلط ترجمہ کرتے تھے، وہ غلط اس کا بیان کرتے تھے، مروڑ اپنی زبانیں ایسے کر کے بولتے تھے کہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ کتاب کا ہی حصہ ہے، یہ ہماری تورات کا ہی حصہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. یہ سب کچھ ہوتا تھا. میں اگزامپل دیتی ہوں آپ کو. ایک دفعہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی بات کر رہی ہوں، کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عائشہ بھی تھیں. تو یہود جو ہے نا، وہاں یہود بھی جو ہے نا وہ بھی اکثر آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم لینے کے لیے، چیزیں پوچھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. تو جو ہے نا ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے جو ہے نا ہم جیسے کسی کے پاس جائیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم. تو اس نے جا کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ السلام علیکم، جس کا میننگ جو بنتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی تباہی ہو. تو حضرت عائشہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، وہ اپنے اندر میں اتنا غصہ کرتی ہیں. اور جب وہ چلا جاتا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عائشہ تم اتنا غصہ کیوں کر رہی تھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے بھی اسے جواب میں وعلیکم کہا ہے کہ تم پر بھی ہو، جو تم نے مجھے کہا ہے وہی تم پر بھی ہو. تو یہ ایک حدیث ہے. اس حدیث سے جو ہے نا میں نے ایک یہ بھی بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ کیسے جو ہے وہ زمان مروڑ کے پڑھتے ہیں. اور یہ بھی کہ اگلے کو جو ہے نا وہ یہی لگے، لیکن ڈیفینیٹلی جن کو پتہ ہوتا ہے ان کو تو پتہ ہوتا ہے. دوسرا اس حدیث سے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم آرام سے کسی کو جواب دے سکتے ہیں، وہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ غصہ بھی کریں گے. کہ عائشہ بہت غصے میں آ گئی تھی کہ یہ کیا بول رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی اسے اسی کی زبان میں جواب دیا کہ وعلیکم، کہ جو تم نے مجھے کہا وہی تمہیں بھی. سو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے مروڑ کے بولتے ہیں کہ کتاب کا ہی حصہ لگے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا. وہ یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ کیا، وہ جو وہ مروڑ کے زبان پڑھتے ہیں، من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ ما ہوا، اور حالانکہ وہ نہیں ہوتا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. وہ یقولون، اور وہ بولتے ہیں، عن اللہ، اللہ پر، الکاذبہ، جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ جتنی لاسٹ جو آئی تھنک آیت اس میں بھی لاسٹ آیت کے، وہ یہ جانتے ہیں جو کچھ بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں، ہر چیز وہ جانتے ہیں، وہ جان بوجھ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، ماں کانا، نہیں ہے، لبشر، کسی آدمی کے لیے، یہ کہ یؤتیہ، سے عطا کرے اللہ الکتاب، کتاب، الحکم، اور حکمت، والنبوت، اور نبوت، ثم، پھر یقول، وہ کہے، للناس، لوگوں کو، کونو، تم ہو جاؤ، عباداً، بندے، لی، میرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. اب کیا ہوا تھا، اس کا جو آیت جب اتری تھی کہ جو نجران کے عیسائی تھے نا، نصارہ تھے، وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہم انہیں رب مانیں. کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا جو ہے وہ بیٹا مانتے تھے، اور یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. انشاءاللہ یہ بھی آگے ٹاپک آئے گا، ہم تب بات کریں گے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے نبی نے ہی حکم دیا، حضرت عیسیٰ نے ہی حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ مجھے خدا مانو. تو ان کی رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کسی بھی انسان کے لیے جو ہے نا جسے اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرے، ان کو کتاب بھی اللہ نے عطا کی، نبوت عطا کی، نبی وہ اللہ کے، حکمت عطا کی، اور پھر وہ جو ہے لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. پہلے وہ اللہ کی طرف بلائیں کہ نہیں پہلے ایک اللہ کی بات مانو، لا الہ الا اللہ کو ہو. اس کے بعد وہ کہیں کہ جب لوگ مسلمان ہو جائیں، ان کے دائرہ اسلام میں آ جائیں، اور پھر وہ کہیں کہ نہیں اب تم مجھے خدا مانو. ایک سینس بھی بنتی ہے اس چیز کی کہ نہیں، یہ وہ لوگ اپنے سے ہی باتیں جو ہے نا وہ بنائی جا رہے تھے. تو انہی کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک اور بھی روایت ملتی ہے، ایک قول ملتا ہے اس آیت کے بارے میں کہ جو ہے نا ابو رافع یہودی تھا ابو رافع، اور سید نصرانی نے حضور سید عالم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پناہ اس چیز سے، پناہ با خدا کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے نہ ہی اس چیز کا حکم دیا ہے، نہ ہی مجھے اس لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. تو جو ہے ان کی رد کے لیے بھی اللہ نے کہ کوئی بھی انسان جس کو اللہ نے جو ہے وہ نبوت بخشی ہو، کتاب بخشی ہو، وہ جس اللہ کی طرف ہی بلائے گا، اپنی طرف نہیں بلائے گا. لیکن ولا یامرکم ولیکن اور لیکن کونو تم ہو جاؤ ربانیین اللہ والے، اللہ والے ہو جاؤ. اتنا یہ خوبصورت ورڈ ہے ربانیین کہ اللہ والے ہو جاؤ تم. بما اس لیے کہ تم ہو تم تو علمون سکھاتے، الکتاب کتاب، و بما اور اس لیے کہ تم ہو تم تدرسون تم پڑھتے. ربانیین اتنا خوبصورت ورڈ ہے کہ اللہ کہتے ہیں اللہ والے ہو جاؤ، ایسے بن جاؤ جیسے اللہ کو پسند ہے. ایسا اپنا لبادہ بنا لو کہ کہ تمہیں جو ہے نا وہ لوگ دیکھیں اور کہیں یہ تو اللہ والا بندہ ہے. اور یہی تقویٰ کی نشانی ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھیں اور کہیں یہ تو اللہ والا بندہ ہے، اس کے اعمال سے، اس کی باتوں سے، اس کی ہر چیز سے یہ ظاہر ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو وہ ہوتے ہیں ربانیین. کہ آج کل اس سوسائٹی، یہ جو ابھی دور ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ لوگ یہ اللہ والے ہی تھے. آج کل کے دور وہ کس لیے اللہ والے تھے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو بھی اور اپنے دین کو بھی ایک ساتھ لے کے چلے تھے. ابھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی دین کو علیحدہ کر دیا ہوا، اپنے کلچر کو علیحدہ کر دیا ہوا. ہم نے اپنا مکمل جو کلچر ہے وہ نان مسلمس والا کر دیا ہوا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم پڑھیں گے کہ تم نے دین کو خلط ملت کر دیا، ملا دیا. یہ کیا کر دیا تم نے؟ اسی لیے تو ہم لوگ اس ٹائم پہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے پستی کا شکار ہے. مسلمان جو ہے وہ اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں کہ ہم کبھی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی دین کی طرف آ جاتے ہیں. کوئی مشکل ہمیں آتی ہے تو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے نا وہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. ہم قرآن کو نہیں کھولتے، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ اپنے کلچر کو، جب کوئی چیز ہمیں نان مسلمس کی پسند آتی ہے، کہ ان کا کوئی کلچر پسند آتا ہے، ان کا لباس دیکھ لیں، ایوری چیز جو ہے نا ان کی ایوری تھنگ مسلمس نے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے. ہر چیز جو ہے وہ نان مسلمس کی ہمارے ہاں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی لیے کہ ہم نے دین کو الگ کر دیا اور جو دنیا کو ہے وہ الگ کر دیا. جبکہ ہم نے دین کے ساتھ جو ہے، دین کو اسی لیے تھا کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنا سکیں، ہم نے اسی کو ہی الگ کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ بس لوگ دیکھ کے تمہیں خوش ہو جائیں کہ یہ بس اللہ والا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کریں کہ لوگ ہمیں بھی دیکھ کے جو ہے وہ کہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی بندی ہے. اور جب ہم وہ مقام پا لیں گے نا تو ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہ یامرکم، نہ حکم دے گا تم کو. کون؟ یعنی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہرگز بھی تم کو یہ حکم نہیں دیں گے ان یہ کہ تتخذوا تم بناؤ یا ٹھہراؤ ملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور انبیاء کو، اربابا خدا پروردگار. یعنی کوئی بھی نبی، کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بھیجا گیا ہے، وہ ہرگز تمہیں یہ حکم نہیں کرے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جو ہے وہ خدا بنا لو. ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر، کفر کا بعد اس جب تم مسلمون، تم مسلم ہو. یہاں اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو دنیا میں جا کے کسی کو دعوت دے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، کہ جو کہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہی خدا ہے. اور جب سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اس کی بات ماننے لگ جائیں، اور پھر وہ کہے کہ نہیں اب تم میری عبادت کرو، مجھے خدا مانو، یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بنتی اس چیز کی. تو وہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے کویسچننگ یہاں کر رہے ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ جب اخذ اللہ وعدہ لیا اللہ نے میثاق عہد النبیین، نبیوں سے. اب دیکھیں یہ وہی عہد کی بات آ گئی جس عہد کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ انبیاء کرام سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لما جو کچھ آتیتکم میں تمہیں دوں من کتاب، ان کتاب سے، وحکمتاً اور حکمت، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول. کون سا رسول؟ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مصدقاً تصدیق کرتے ہوئے، لما جو معکم تمہارے پاس، لتؤمنن تو تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، ولتنصرنہ تم ضرور مدد کرو گی اس کی. اب یہ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا
بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ لیا تھا ہم سے، پوری دنیا کو اکٹھا کیا اور بتایا، پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ بھلا ہم ہیں آپ کے، بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کرام یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول آئے نا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ جب بھی تمہارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئیں گے تو تم نے ان کی جو ہے نا وہ پیروی کرنی ہے، ان کی بات مانے، اسی لیے تو ہر رسول نے جو ہے اپنی امت کو بھی، اپنے بچوں کو بھی یہ بات کی نصیحت کی کہ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر ایک بک میں یہ بات موجود تھی کہ جب بھی آخر الزمانہ کا جو آخری نبی ہیں ان کا زمانہ آئے گا تو تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے نا خوبصورت، اتنی مجھے یہ خوبصورت حدیث لگتی ہے اور یہ آیت لگتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی فضیلت ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کرام سے جو ہے نا وہ عہد لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی جو ہے نا اس کا آیت کا قول بنتا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ اگر کسی ایک زمانہ میں کوئی ایک نبی ہے اور اسی ٹائم پہ دوسرے جو ہے وہ نبی آتے ہیں اس وقت پہ، اور وہ جو دوسرے نبی ہیں وہ بھی وہی چیز بتا رہے ہیں جو کہ پہلے نبی بتا رہے ہیں، تو وہ ان کو فالو کریں گے، ان کی جو ہے نا وہ مدد کریں گے اسلام کو پھیلانے میں، نبی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پھیلانے میں ان کی مدد کریں گے۔ تو اسی جو وعدے کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قولا، فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم، اور تم نے قبول کیا، الا پر ذالکم، اس پہ، اسری میرا عہد۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے میرا یہ وعدہ قبول کیا؟ تو قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا، جتنے بھی انبیاء تھے سب نے اس بات کو جو ہے نا وہ قبول کیا کہ ہم مانتے ہیں اور ہم نے اقرار کیا۔ قالا، تو اس نے فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، انا، اور میں، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، سبحان اللہ۔